بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ایک اور جگہ علامہ آزاد رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ میں وہ سور کہاں سے لاؤں جس کی آواز 40 کروڑ دلوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ میں اپنے ہاتھوں میں وہ قوت کیسے پیدا کروں کہ جن کی سینہ کوبی کے شورش سے سرگشتان خواب مست اور ہوشیار ہو جائیں۔ آہ کہاں ہے وہ آنکھیں جن کو درد ملت میں خونباری کا دعویٰ ہے، کہاں ہے وہ دل جن کو زوال ملت کے زخموں پر ناز ہے، کہاں ہے وہ جگر جو آتش غیرت و حمیت کی شورش کے لذت آشنا ہے۔ ایک اور جگہ یوں فرماتے ہیں جو آج کل کے حالات پر ہو بہو صادق آتی ہے۔ فرماتے ہیں غور کرو اب ہمارے لیے دنیا میں کیا باقی رہ گیا ہے۔ حکومتیں نہیں رہیں کہ ان کے دبدبہ و سطوت سے نقارہ بجائیں، دولت و ثروت کب کی جا چکی ہے، اور جو بھی رہ گئی وہ بھی برف آتش زدہ ہے۔ ہماری تمام متاع اقبال لٹ چکی ہے، ایوان حکومت کھو رہے ہیں، تخت شاہی الٹ گئے ہیں، اب ہمارے پاس کچھ باقی رہ گیا ہے تو بس یہی چند مسجدوں کی محرابیں اور چند عبادت گاہوں کے صحن، اور پھر وہ گنبد سبز جس کے نیچے دنیا کا سب سے بڑا انسان سو رہا ہے۔ پھر اے وہ لوگو کہ اپنے ایوان حکومت کی حفاظت نہ کر سکے، کہ آج خدا کی عبادت گاہوں کی محرابوں اور اس کی صدائے توحید بلند کرنے کے میناروں کی بھی حفاظت نہ کر سکو گے۔ اور جگہ امید دلاتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ مایوسیوں اور نامرادیوں کی اس عالمگیر تاریکی میں بھی جو آج چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، ایک مؤمن قلب کے لیے فتح و اقبال کی روشنیاں برابر چمک رہی ہیں، بلکہ جس قدر تاریکی بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ طلوع صبح کا وقت قریب آتا جاتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں دنیا میں ہمیشہ ناکامیوں نے کامیابی کی بنیادیں محکم کی ہیں۔ جس قدر بندش بڑھتا گیا اور ہمت نے بھی پرواز نکالے، شیر کو چوٹ لگتی ہے، زخم کھاتا ہے، مجروح ہوتا ہے، مگر درماندہ ہو کر ہمت نہیں ہار دیتا، جوش انتقام میں دوڑتا پھرتا ہے، اور جب تک اپنی ابتدائی ناکامی کی صورت میں تبدیلی نہیں کر لیتا خاموش نہیں رہتا۔ ایک اور تمثیل سے اس کو یوں واضح کرتے ہیں، زندہ آدمی ٹھوکر کھا کر گرتا ہے مگر پھر اٹھتا ہے، 10 مرتبہ گرے گا تو 10 مرتبہ اٹھے گا، لیکن کسی لاش کو اٹھا کر کھڑا بھی کر دو جب بھی کھڑی نہ رہ سکے گی۔ ایک اور جگہ کچھ نہ کچھ تدبیر اختیار کرنے کی دعوت دیتے ہوئے پوری دل سوزی سے قلم رواں کرتے ہیں، اپنا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہنے کی جگہ دوڑ کر ٹھوکر کھانا بہتر ہے۔ آپ گریں گے تو کم از کم کچھ شور و غل تو ہو کر رہے گا، عجب نہیں کہ بعض خفتگان غفلت چونک پڑے، لیکن پڑے رہنے سے تو آپ کی بے ہوشی بھی بڑھتی جائے گی اور سونے والوں کو بھی بیداری کی کروٹ نصیب ہوگی۔ ایک اور جگہ بہت ہی اہم بات یوں بتاتے ہیں کہ میں پورے 30 برس کے غور و فکر کے بعد جس کی کوئی صبح اور شام ایسی نہیں گزری کہ میں نے پوری توجہ اور پوری دل سوزی کے ساتھ غور و فکر نہ کیا ہو، اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں مسلمانوں کی اجتماعی فلاح و صلاح بجز اس کے کسی دوسرے معاملات پر موقوف نہیں ہے۔ جو قرآن کے ہر صفحے پر لکھا ہوا تم دیکھو گے، اقامت الصلاح و ایتاء الزکاہ، اور یہی 2 ایسے مسئلے ہیں جن کو تم نے سب سے زیادہ غفلت کے حوالے کر رکھا ہے۔ ایک اور جگہ ایک حقیقت یوں بیان کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے کوئی خاص اسلامی عمل ہی ترک نہیں کر دیا ہے، بلکہ ان کی پوری زندگی غیر اسلامی ہو گئی ہے۔
ان کی فکری حالت غیر اسلامی ہے، ان کی عملی رفتار غیر اسلامی ہے، ان کا دینی زاویہ نگاہ غیر اسلامی ہو گیا ہے، اور اگر اسلامی احکام پر عمل کرنا بھی چاہیں تو غیر اسلامی طریقے سے، اور یہ دینی تنزل کی انتہا ہے۔ ایک اور جگہ یوں فرماتے ہیں، مقابلہ کے لیے ضروری نہیں کہ تمہارے پاس قوت و شوکت مادی کا وہ تمام ساز و سامان بھی موجود ہو جو ظالموں کے پاس ہے۔ ایک اور جگہ، فی الحقیقت مظلومیت کا خون جس وقت بہتا ہے اسی وقت اپنی معنوی فتح مندی حاصل کر لیتا ہے۔ ایک اور جگہ، مصالحت بقائے حق کے ساتھ ہوتی ہے نہ کہ فنائے حق کے بعد۔ ایک اور جگہ، جس چیز کو آپ سچائی کی موت سمجھتے ہیں وہی اس کے لیے زندگی کا آب حیات ہے۔ اگر حق کا بیج آپ کی دامن میں ہے تو زمین کے سپرد کر دیجئے، اور ہو سکے تو اپنے خون کے 2-4 قطرے بھی اس پر چھڑک دیجئے کہ یہی اس کے لیے آبیاشی ہے۔ اس کے بعد آپ کا فرض ختم ہو گیا، اب وہ حق نواز اور صداقت پرور اپنے کھیت کی خود نگرانی کرے گا۔ ایک اور جگہ، اسلام کسی حال میں جائز نہیں رکھتا کہ مسلمان آزادی کھو کر زندگی بسر کریں۔ مسلمانوں کو مٹ جانا چاہیے یا آزاد رہنا چاہیے، تیسری راہ اسلام میں کوئی نہیں۔ ایک اور جگہ، انسان کی ایک سب سے بڑی عام کمزوری یہ ہے کہ وہ فریقانہ تعصب سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتا۔ ایک اور جگہ، یہاں پانے کا مزہ انہی کو مل سکتا ہے جو کھونا جانتے ہیں، جنہوں نے کچھ کھویا ہی نہیں انہیں کیا معلوم کہ پانے کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ، انسان کی دماغی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی روک اس کے تقلیدی عقائد ہیں۔ ایک اور جگہ، دعائیں ضرور فائدہ پہنچاتی ہیں مگر انہی کو جو عزم و ہمت رکھتے ہیں، بے ہمتوں کے لیے وہ ترک عمل اور تعطل قوی کا حیلہ بن جاتی ہیں۔ ایک اور جگہ، انسانی زندگی کی پوری مدت ایک صبح و شام سے زیادہ نہیں۔ صبح آنکھیں کھلیں، دوپہر امید و بیم میں گزری، رات آئی تو پھر آنکھیں بند تھیں۔ ایک اور جگہ، مذہب یہی دیوار ہے جس سے ایک دکھتی ہوئی پیٹھ ٹیک لگا سکتی ہے۔ ایک اور جگہ، خطرات سے مقابلہ زندگی اور حرکت میں ہوتا ہے، جمود اور سکون میں نہیں ہوتا۔ ایک اور جگہ، دعوت الی الحق کے لیے موقع و محل کی تلاش بے سود ہے۔ ایک اور جگہ، سچے آنسوؤں سے بڑھ کر عالم انسانیت میں کوئی شے طاقتور نہیں۔ ایک اور جگہ، دنیا میں سب سے بڑی طاقت حق کی ہے نہ کہ انسانی تاج و تخت کی، اور خدا کی زمین پر سب سے بڑا فتح مند وہی ہے جس نے سب سے زیادہ مظلومی کے ساتھ اپنا خون بہایا۔ ایک اور جگہ، اس عالم کا ایک ایک ذرہ اپنے اندر عبرت و بصیرت کا ایک دفتر رکھتا ہے۔ ایک اور جگہ، ہر شخص مخاطب سے اگر کوئی قدرتی امید رکھتا ہے تو وہ یہی ہوتی ہے کہ مدح و منقبت کا ترانہ سنائے اور بادہ تحسین و آفرین کی پے در پہ بخشش سے ساقی کا ہاتھ کبھی نہ تھکے۔ ایک اور جگہ، دنیا میں جس قدر برائیاں ہیں غور کیجئے تو وہ افراط و تفریط کے سوا اور کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ ایک اور جگہ، یہاں کام مسلسل اور محنت لگاتار ہونی چاہیے۔ ایک آزمائش کا جواب ابھی نہیں دے چلو گے کہ ساتھ ہی دوسری صدائیں جاں طلبی سنائی دے گی۔ یہاں صرف راحت کے دشمن اور فرصت کے فراموش کار ہی قدم رکھ سکتے ہیں۔ جس کی ہمت 2-4 آزمائشوں میں تھک جانے والی ہو، اس کی بزدلی کا صرف ایک ہی علاج ہے، یعنی راہ سے ہٹ جائے تاکہ اوروں کے لیے ٹھوکر کا پتھر نہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شخصیت نمبر 55، 50 پر 5۔ آئیے آج ہم آپ کو ہندوستان کی ہی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کراتے ہیں
جن کو ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کہا جاتا ہے۔ امام الہند ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی شخصیت مختلف کمالات و حسنات کا منبع، جداگانہ خصائل و اوصاف کا مخزن اور بہت سے علوم و فنون کا مصدر و مرکز تھی۔ مولانا عبدالکلام آزاد جیسی جلیل القدر اور عہد آفرین شخصیتیں مدت و بعد پیدا ہوتی ہیں۔ وہ ایک نامور عالم دین، مفسر قرآن، محدث، مؤرخ، متکلم، مجتہد، فقیہ، ادیب، حکیم، مفکر، مدیر، نقاد، دانشور، مبصر، مصنف اور بلند مرتبہ سیاستدان تھے۔ خطابت، تحریر، تقریر، ذہانت و فطانت، ذکاوت اور فہم و فراست میں ان کا کوئی حریف نہ تھا۔ وہ فطرتاً عبقری تھے، حق و صداقت کی آواز اور عزم و استقلال کے پہاڑ تھے۔ جنگ آزادی میں میر کارواں تھے اور آزاد ہندوستان کے معمار اعظم تھے۔ مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی لکھتے ہیں کہ مولانا مرحوم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جنگ آزادی کی ابتدائی سے لے کر اس وقت تک جتنے نازک مراحل پیش آئے اور جس قدر اندرونی و بیرونی مشکلات و مسائل پیدا ہوئے، ان کے حل کرنے میں ان کا بڑا دخل تھا۔ مولانا آزاد علوم اسلامیہ کے بحر ذخار تھے۔ دین اسلام اور عالمی سیاست پر ان کو مکمل عبور حاصل تھا اور صحیح معنوں میں بہت بڑے عالم دین اور راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ مولانا آزاد کے علمی تبحر، فہم و فراست، ذہانت و فطانت، تحریر، تقریر اور ان کے علم و فضل کا ممتاز علماء کرام اور علمی و ادبی اکابرین اور بلند مرتبہ سیاستدانوں نے اعتراف کیا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابوالکلام امام و مجتہد ہیں۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت اور حافظہ کی غیر معمولی دولت اور قوت اظہار و بیان کی بے مثال فراوانی عطا فرمائی ہے، اور یہی ان کے خداداد فضل و کمال کے ایوان کے ستون ہیں۔ ان کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ سراسر عطائے موہبت ہے۔ سچ ہے این سعادت بزور بازو نیست۔ حقیقت میں انہی کی دعوت تھی جس نے نوجوان نسل کو دین کی طرف متوجہ کیا، اور کتاب و سنت کے پیغام سے ان کے کان آشنا ہوئے۔ اقبال، محمد علی اور ابوالکلام تھوڑے فرق سے ایک ہی منزل رجوع الی الاسلام کے منادی تھے۔ مولانا حسرت موہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر، نظم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا۔ ابوالکلام آزاد بطور صحافی۔ مولانا آزاد نے کئی علمی و ادبی رسائل جاری کیے اور کئی اخبارات و رسائل کے مدیر رہے، مگر ان کی صحافتی خدمات ہفتہ دار الہلال کے ذریعے افق صحافت پر نمودار ہوئیں۔ الہلال اردو صحافت میں ایک نیا باب تھا۔ وہ صحیح معنوں میں ہماری سیاسی، صحافتی اور ادبی تاریخ میں سنگ میل ثابت ہوا۔ الہلال عصری صحافت میں محض ایک اور اخبار کا اضافہ نہ تھا، بلکہ در حقیقت وہ اپنی ذات میں ایک مستقل تحریک تھا، جس نے طوفان و حوادث میں اسلامیان عالم اور بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کی ناخدائی کا فریضہ انجام دیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے الہلال کے ذریعے کلمہ حق کو بلند کیا، جرأت حق گوئی اور راست بازی کی وہ مثال قائم کی جس کی مثال تاریخ صحافت میں ملنی مشکل ہے۔ الہلال کے تمام کارناموں سے قطع نظر اس کی اہمیت اور معیار کا اندازہ لگانے کے لیے صرف اس کا حیرت انگیز ادارہ تحریر کافی ہے، جو ملک کے صف اول کے ادیبوں، انشا پردازوں پر مشتمل تھا۔ الہلال کا پہلا شمارہ 13 جولائی 1912 کو کلکتہ سے شائع ہوا تھا۔ 1809 میں آپ نے کلکتہ سے ماہنامہ نیرنگ خیال جاری کیا۔ 1901 میں شادی ہوئی اور 22 جنوری 1901 کو ہفتہ واری المصباح جاری کیا،
اور اس کے ساتھ ہی رسالہ محمدیہ کانپور کی ادارت بھی آپ کے سپرد کی گئی۔ 1903 میں ہفتہ وار احسن الاخبار کلکتہ کی ادارت سنبھالی۔ 20 نومبر 1903 کو آپ نے ماہنامہ لسان الصدق جاری کیا جو مئی 1905 تک جاری رہا۔ اس کا آخری شمارہ مفید عام پریس آگرہ سے شائع ہوا۔ 1905 کے اوائل میں سہ روزہ وکیل امرتسر کے ادارہ تحریر میں شامل ہوئے اور ستمبر 1905 میں علیحدہ ہو گئے۔ اکتوبر 1905 میں ماہنامہ الندوہ لکھنؤ کے مدیر معاون مقرر ہوئے اور مارچ 1906 میں علیحدہ ہو کر کلکتہ تشریف لے گئے۔ اپریل 1906 میں دوبارہ سہ روزہ وکیل امرتسر کی ادارت سنبھالی اور نومبر 1906 میں علیحدہ ہو کر کلکتہ چلے گئے۔ دسمبر 1906 میں مسلم ایجوکیشنل کانفرنس ڈھاکہ میں شرکت کی اور اسی اجلاس میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ جنوری 1907 میں ہفتہ وار دارالسلطنت کلکتہ کی ادارت سنبھالی اور دسمبر 1907 میں تیسری بار سہ روزہ وکیل امرتسری کی ادارت ان کو سونپی گئی اور اگست 1908 میں والد مولانا خیر الدین کی شدید علالت کے باعث سہ روزہ وکیل سے مستعفی ہو گئے۔ 15 اگست 1908 کو ان کے والد نے انتقال کیا۔ 1909 میں مغربی ایشیا اور فرانس کا سفر کیا۔ 13 جولائی 1912 کو کلکتہ سے ہفتہ وار الہلال جاری کیا۔ 18 ستمبر 1913 کو الہلال میں ایک مضمون مشہد اکبر کے عنوان سے شائع ہوا۔ اس مضمون کا تعلق حادثہ مسجد کانپور سے تھا۔ اس مضمون کی اشاعت پر الہلال سے 2000 کی ضمانت طلب کی گئی جو بسپر 3 ستمبر 1913 کو جمع کروائی گئی۔ اکتوبر 1914 کے الہلال کا مشترکہ شمارہ، اس میں ایک مضمون کی اشاعت پر الہلال کی ضمانت ضبط کر لی گئی۔ 16 نومبر 1914 کو نئی 10,000 کی ضمانت طلب کی گئی جو ادا نہ ہو سکی، اس لیے الہلال کا آخری شمارہ 16 نومبر 1914 کو شائع ہوا، اس کے بعد اس کی اشاعت بند ہو گئی۔ 12 نومبر 1915 کو آپ نے ہفتہ وار البلاغ جاری کیا۔ 8 مارچ 1916 کو آپ کو حکومت بنگال نے صوبہ بدر کر دیا اور آپ رانچی بہار چلے گئے۔ اپریل 1916 میں البلاغ کی مشترکہ اشاعت 17، 24، 31 مارچ کے بعد البلاغ بند ہو گیا۔ رانچی میں مرکزی حکومت نے آپ کو اسیر زندہ کر دیا۔ 1919 میں آپ کی تصنیف تذکرہ شائع ہوئی اور اس کے ساتھ دوسری کتاب جامع الشواہد یہ بھی منظر عام پر آئی۔ 1 جنوری 1920 کو آپ رہا ہوئے۔ 10 دسمبر 1921 کو 1 سال قید کی سزا ہوئی اور یہ قید آپ نے علی پور جیل میں کاٹی۔ اسی مقدمہ میں آپ نے وہ تاریخی بیان بھی دیا جو قول فیصل کے نام سے مشہور ہوا اور بعد میں کتابی شکل میں بھی شائع ہوا۔ 6 جنوری 1922 کو رہائی ہوئی۔ 1 اپریل 1923 کو اپنی نگرانی میں 15 روز الجامعہ عربی جاری کرایا۔ ایڈیٹر مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی تھے۔ 9 اگست 1943 کو گرفتار ہوئے اور قلعہ احمد نگر میں نظر بند کیے گئے۔ 9 اپریل 1943 کو آپ کی زوجہ محترمہ زلیخا بیگم کا کلکتہ میں انتقال ہوا۔ حکومت نے آپ کو رہا کرنا چاہا لیکن آپ نے منظور نہ فرمایا۔ 1945 میں احمد نگر جیل سے بالکوڑا جیل منتقل کر دیے گئے اور 15 جون 1945 کو رہا ہوئے۔ بسپر 6 جون 1946 کو شملہ کانفرنس میں شرکت کی اور 1946 کے اوائل میں آپ کے مکاتیب کے 2 مجموعے غبار خاطر اور کاروان خیال شائع ہوئے۔ جون 1946 میں وزاراتی مشن سے گفتگو کی۔ 15 جنوری 1947 کو عبوری حکومت میں وزیر تعلیم مقرر ہوئے۔ 14 جنوری 1950 کو پارلیمانی پارٹی کے ڈپٹی لیڈر بالاتفاق منتخب ہوئے۔ 1950 فروری کے پہلے عام انتخابات میں لوک سبھا کے ممبر منتخب ہوئے
اور آپ کو تعلیم، قدرتی ذرائع اور سائنسی تحقیقات کی وزارت کا قلمدان سونپا گیا۔ 15 فروری 1950 پر 8 کو انجمن ترقی اردو ہند کی عظیم الشان کانفرنس دہلی میں آخری تقریر آپ نے کی۔ 19 فروری 1850 پر 8 کو آپ پر فالج کا حملہ ہوا۔ 22 فروری 1950 پر 8 دہلی میں آپ کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں مولانا آزاد اور تقسیم ہند۔ مولانا ابوالکلام آزاد تقسیم ہند کے مخالف تھے۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریے سے اختلاف کیا تھا۔ مولانا آزاد رحمہ اللہ کے بارے میں غلام رسول رحمہ اللہ یوں لکھتے ہیں کہ مولانا آزاد یقیناً ایک نادرہ روزگار شخصیت کے مالک تھے، اور ایسے گوناگوں اوصاف اور محاسن ایک وجود میں بہت ہی کم جمع ہوتے ہیں۔ انہوں نے زندگی کے اتنے دائروں میں انتہائی بلند مقام حاصل کیا، ان کا حصر مشکل ہے، اور ان میں کسی ایک دائرے میں ایسی بلندی کا حاصل کر لینا بڑے سے بڑے انسان کے لیے بھی دائمی فخر کا سامان ہو سکتا ہے۔ علم و فضل، حقائق، دین، فلسفہ و حکمت، شعر و ادب، تصنیف و تالیف، تقریر و خطابت، اخبار نویسی، صحیفہ نگاری، سیاست، الغرض کون سا دائرہ اور کون سا حلقہ ہے جس میں ان کی یگانگی ابتدا ہی سے سب کے نزدیک مسلم نہ تھی اور آج تک اس کی تصدیق و توثیق نہ ہوتی رہی۔ عربی، فارسی، انگریزی اور دینی علوم کا شاید ہی کوئی قابل توجہ مطبوع یا مجموعہ کمیاب ذخیرہ ہو جو ان کی نظر سے نہ گزر چکا ہو، اور اس ذخیرے کی ہر مستحق قیمتی چیز ان کے گنجینہ حفظ و ضبط میں محفوظ تھی۔ لوگوں نے مختصر کتابیں پڑھیں اور ان کے وہ مطالب ذہن میں بٹھا لیے جو انہیں پسند آئے۔ مولانا کے حافظے میں نامشکل تمام ہی مطالب محفوظ تھے، بلکہ مشہور مصنفوں کے اسلوب پر بھی حد درجہ گہری نظر تھی۔ جب اس موضوع پر گفتگو کرتے تو ایسے حقائق بیان فرماتے جو اس فن میں درجہ اختصاص حاصل کرنے والوں کی زبان سے کم سنے گئے۔ حیرت اس بات پر ہوتی تھی کہ یہ کمال انہوں نے کیوں کر حاصل کیا۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں آپ کے تصانیف پر۔ مولانا آزاد رحمہ اللہ ایک بلند پایہ مصنف بھی تھے۔ نثر و نظم میں ان کو خداداد قدرت حاصل تھی۔ مولانا آزاد رحمہ اللہ نے جو تصانیف یادگار چھوڑی ہیں وہ اہل علم کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مولانا آزاد کی بیشتر تصانیف طبع نہیں ہو سکیں۔ بہت سی تصانیف کے مسودے جب آپ گرفتار ہوتے تھے تو پولیس اٹھا کر لے جاتی تھی، جو انہیں دوبارہ نہیں ملتے تھے۔ نمبر 1، ترجمان القرآن، باقیات ترجمان القرآن، تصورات قرآن، اصحاب کہف، القول المتین فی تفسیر سورۃ التین، رہنمائے حریت، حقیقت الصلاۃ، جامع الشواہد، مقالات الہلال، عیدین، حقیقت الزکوٰۃ، جہاد اور اسلام، تبرکات آزاد، مضامین ابوالکلام، نگارشات آزاد، مضامین ابوالکلام، ایلا و تخیر، مسلمان عورت، امر بالمعروف، بائیکاٹ، اتحاد اسلامی، مواعظ ربیع الاول، مقالات آزاد، خطبات آزاد، صدائے حق، کاروان خیال، رسول رحمت، ولادت نبوی، انبیاء کرام، آزاد کی کہانی، خود آزاد کی زبانی، انسانیت موت کے دروازے پر، تذکرہ، شہید اعظم، البیرونی و جغرافیہ۔ یہ آپ کے یعنی علامہ آزاد رحمہ اللہ کے چند اقتباسات ہم یہاں معلوم کرتے ہیں۔ یہ اقتباسات دراصل ہمارے ایک ساتھی اشتیاق احمد عمری حفظہ اللہ، جو عمر آباد سے 2014 میں فارغ ہوئے، اچھے قلم کار ہیں، لکھنے میں ماہر ہیں اور اچھا لکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمر آباد میں مجلہ تنویر جو بچوں کی طرف سے ماہنامہ نکلتا ہے، اس مجلہ کے آپ مدیر بھی رہ چکے ہیں۔ تو انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا امام الہند علامہ آزاد کے مسحور کن قلم سے۔ اس مضمون میں انہوں نے کئی اقتباسات نقل کیے تھے۔ آئیے ایک مرتبہ ان اقتباسات پر نظر ڈالتے ہیں۔ علامہ آزاد رحمہ اللہ پوری دل سوزی
اور دل نوائی کے ساتھ توحید کی حقیقت و حقانیت کی طرف دعوت دیتے ہوئے یوں کہتے ہیں، تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کون سی برائی کی تھی کہ تم نے اسے چھوڑ دیا، اور اسے چھوڑ کر کون سی نعمت و دولت ہے جو تمہیں ہاتھ آ گئی؟ خدا سے بڑھ کر وہ کون حسین ہے جس نے تم کو خدا سے چھین لیا، اور اس سے بڑھ کر کس کے پاس محبت اور پیار ہے جس کی زنجیریں تمہارے پاؤں میں پڑ گئیں؟ تم غیروں کے پاس جاتے ہو تاکہ ٹھوکریں کھاؤ، پر خدا کے پاس نہیں دوڑتے تاکہ وہ تمہیں پیار کرے۔ اگر تم محبت کے بھوکے ہو تو الرحمن الرحیم سے بڑھ کر اور کون ہے جس کے عشق میں اسے چھوڑ رہے ہو؟ اگر تم رزق کے بھوکے ہو تو رب العالمین سے بڑھ کر اور کون ہے جس کے خزانوں کے لالچ نے تم کو متوالا کر دیا؟ اگر تم اپنی محبت کی مزدوری مانگتے ہو تو مالک یوم الدین سے بڑھ کر کون مل گیا ہے جو تمہیں بدلہ دے گا؟ فآہ ثم آہ، اپنی تڑپتی ہوئی روح کو مزید بے قرار کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ اگر تم کو آنکھیں دی گئی تھیں تو اسی لیے تاکہ تم اسی کو دیکھو، اگر تم کو دل دیا گیا تھا تو اسی لیے تاکہ صرف اسی کو پیار کرو، اگر تم کو آنسو دیے گئے تھے تو اسی لیے تاکہ صرف اسی کی یاد میں بہاؤ، اور اگر تمہاری پیشانی بلند کی گئی تھی تو اسی لیے تاکہ اسی کے آگے سر جھکاؤ۔ پر آہ، تمہارے دل اس کی محبت کے نہ ہونے سے اجڑ گئے، تمہاری روحوں میں اس کی چاہت کی جگہ غیروں کی چاہتیں بھر گئیں، تمہارے قدم اس کی طرف بڑھنے سے بوجھل ہو گئے، اور تمہاری آنکھوں میں اس کے عشق کے درد و غم کے لیے ایک قطرہ اشک بھی نہ رہا۔ تمہاری مسجد تڑپ رہی ہیں کہ راست بازوں کی تڑپتی ہوئی اور مضطرب نمازیں ان کو نصیب ہوں، مگر حیوانوں اور چار پایوں کے کھڑے رہنے اور اوندھے ہو جانے کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ تمہارا خدا تمہارے کھڑے رہنے اور اوندھے گر پڑنے کا بھوکا نہیں ہے، اور اگر پاؤں پر کھڑا رہنا ہی عبادت ہوتا تو جنگلوں سے زیادہ تم کھڑے نہیں رہ سکتے۔ حب رسول کے نام پر عید میلاد النبی کا جشن منانے والوں کو یوں خطاب کرتے ہیں، تم اپنے گھروں کو مجلسوں سے آباد کرتے ہو، مگر تمہیں اپنے دل کی اجڑی ہوئی بستی کی بھی خبر ہے؟ تم کافوری شمعوں کی قندیلیں روشن کرتے ہو، مگر اپنے دل کی اندھیاری کو دور کرنے کے لیے کوئی چراغ نہیں ڈھونڈتے؟ تم پھولوں کے گلدستے سجاتے ہو، مگر آہ، تمہارے اعمال حسنہ کا پھول مرجھا گیا ہے۔ تم گلاب کے چھینٹوں سے اپنے آستین کو معطر کرنا چاہتے ہو، مگر آہ، تمہاری غفلت کے، تمہاری عظمت اسلامی کی عطر بیزی سے دنیا کی مشام روح اکثر محروم ہے۔